تم سے یہ کہتا ہے یہ تو شرک ہے کسی اور سے مانگنا، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اللہ ہی دیتا ہے۔ میرے عزیز، اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ چاہتا تو براہ راست تم کو آسمان سے اتار دیتا، ماں اور باپ کے ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہارے؟ وہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو اسباب میں رکھا ہے۔ ایک عورت ایک مرد کے اختلاط سے بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ اللہ ماں اور باپ کا محتاج ہے۔ بغیر ماں باپ کے بھی اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس نے کائنات کا نظام اسباب پر رکھا ہے۔ تمہیں وہ چاہے تو اناج سیدھے بارش برسا کر کے دے دے، لیکن نہیں، اس نے اسباب پر رکھا ہے کہ تم زمین کے اندر ایک بیج بوؤ گے، وہ کومپل کی شکل میں اگے گا، پھر پودا آئے گا، پھلیاں ہوں گی، اناج آئے گا، پھر کاٹو گے، پھر گھر میں اناج آئے گا۔ یہ اتنے مراحل سے جو گزارا جا رہا ہے، کہ اللہ اس چیز کا محتاج ہے؟ نہیں، محتاج نہیں، لیکن اس کا قانون ہے، وہ دنیا کی تمام چیزوں کو اسباب پر رکھا ہے۔ عزیزان گرامی، اس نے قرآن بھی ہمیں ڈائریکٹ نہیں دیا، چاہتا تو پورے انسانوں کو ایسی قرآن سنا دیتا، نہیں، بلکہ اپنے نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن پہنچایا ہے۔ ایمان ہم تک رسول کے ذریعے سے آیا۔ ان تمام چیزوں میں جب تمہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے متعلق اگر ہم یہ کہیں، وہاں سے شفا بھی مل سکتی ہے، اولاد بھی مل سکتی ہے، مال و متاع بھی مل سکتے ہیں، تو پھر شرک اور بدعات اور خرافات کے فتوے کیوں یاد آتے ہیں؟ یہاں پر بھی یہی فارمولے پہ عمل کرو، دینے والا حقیقی مالک اللہ ہی ہے، لیکن جس طرح وہ بارش برسانے کے لیے فرشتہ رکھا ہے، ہوا چلانے کے لیے فرشتے رکھا ہے، پوری کائنات کو رزق تقسیم کرنے کے لیے اپنا محبوب کیوں نہیں رکھے گا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در یقیناً یہ اللہ کا ہی در ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شرک ہے؟ جواب: محترم، اس بات میں ایک بنیادی مغالطہ ہے۔ اللہ کے بنائے ہوئے اسباب کو اختیار کرنا ایک چیز ہے، اور کسی کو غیبی حاجت کے لیے پکارنا دوسری چیز۔ اللہ تعالیٰ نے واقعی دنیا کو اسباب کے نظام پر رکھا ہے۔ اولاد کے لیے ماں باپ سبب ہیں، کھیتی کے لیے بیج، زمین، پانی اور محنت سبب ہیں، لیکن ہم ان اسباب کو اللہ کے حکم سے سبب سمجھتے ہیں، ان کو مستقل مؤثر یا غیبی اختیار رکھنے والا نہیں سمجھتے۔ قرآن خود کہتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے۔ سورۃ النمل آیت 62۔ یہاں حاجت دور کرنے اور دعا قبول کرنے کا تعلق براہ راست اللہ سے بیان ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور اللہ کے سوا اسے نہ پکارو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔